دکنی زبان و ادب کے بنیاد گزار، تعارف و تمہید۔ ہر چیز کسی نہ کسی زمانے میں موجود لوگوں کی جستجو کی وجہ سے وجود میں آتی ہے۔ کسی بھی چیز سے دلچسپی اور لگن کے علاوہ اسے پیش کرنے کا ارادہ نہ ہو تو کوئی بھی چیز شروع نہیں ہوتی۔ شروع کرنے کا عمل ہی بنیاد کا درجہ رکھتا ہے۔ کسی بھی چیز کے آغاز کے لیے انفرادی تجربے کے علاوہ روایت کا شعور بھی ضروری ہے، اور اس روایت کا تعلق فارسی اور ہندوستانی ادبیات و تہذیب سے تھا۔ دنیا میں بغیر بنیاد رکھے بھی کئی چیزیں ترقی کرتی ہیں۔ کسی بادشاہ کو اپنی حکومت کی بنیاد رکھنا ہو تو وہ اپنی تاج پوشی کی رسم سے حکومت کی بنیاد رکھتا ہے۔ حالانکہ بنیاد رکھنے والا بادشاہ تنہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بادشاہت کو قبول کرنے کا ثبوت دینے کے لیے دربار کیا جاتا ہے۔ اس طرح بادشاہت کی بنیاد تو انفرادیت کی دلیل ہے، اور تاج پوشی ایک ہی شخص کی ہوتی ہے، لیکن اس انفرادی عمل کو اجتماعی حیثیت دینے کے لیے دربارداری کا اہتمام اجتماعی عمل ہے۔ کسی نئی عمارت، کسی نئی مسجد اور کسی نئی چیز کی بنیاد رکھنے کے لیے انفرادی رویہ کافی ہے۔ بیشتر اعلیٰ عہدیدار ہی نہیں بلکہ وزراء اور نیک نفس لوگ کسی نہ کسی چیز کی بنیاد رکھنے کا وسیلہ بنتے ہیں، جس سے کسی نہ کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے۔ کسی طریقے یا عمل کی شروعات سے ہی نئی چیز کی بنیاد پڑتی ہے۔ غرض کسی ایک فرد کی جانب سے کوشش کی جائے یا ایک سے زیادہ افراد پر مشتمل اجتماعی کوشش کی جائے، بنیاد رکھنے یا شروع کرنے کا کام کرنے والا بنیاد گزار کہلاتا ہے۔ بعض کام خاموشی سے انجام پاتے ہیں، اور بعض کاموں کے لیے شہرت کے ذرائع تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح بنیاد گزاری کے کام کو خاموشی سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات شہرت کے توسط سے بھی بنیاد گزاری کی جاتی ہے۔ ایسی بنیاد گزاری کا کام دکنی کے چاہنے والے افراد نے کبھی خاموشی سے انجام دیا، اور کبھی عوامی تائید اور حمایت کے ذریعے بھی اس کام کی تکمیل انجام دی۔ غرض کسی اچھے کام کی شروعات اور اس کی تکمیل کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنے والا بنیاد گزار کہلاتا ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بنیاد گزاری کے معنی و مفہوم کی وضاحت کر سکیں گے، بنیاد گزاری کے مختلف انداز کی نشاندہی کر سکیں گے، دکنی کے بنیاد گزار نثر نگاروں اور شاعروں کا جائزہ لے سکیں گے، دکنی زبان کی بنیاد گزاری کا حق ادا کرنے والے محققین و ناقدین کے بارے میں علم حاصل کر سکیں گے، دکنی زبان کے بنیاد گزار ماہرین لسانیات کی نشاندہی کر سکیں گے۔ بنیاد گزار کے معنی و مفہوم: نئے زمانوں کے تقاضوں کے اعتبار سے زبان اور ادب ہی نہیں بلکہ اس کی لفظیات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی الفاظ اور ان کی تراکیب کی وجہ سے معنویت میں بھی فرق آتا رہا ہے۔ فارسی کے دو الفاظ کو یکجا کر کے اردو میں ایک نئے مرکب لفظ کی بنیاد رکھی گئی۔ فارسی زبان میں بنیاد کے معنی نیو یا جل کے لیے جاتے ہیں۔ عام انداز میں کسی چیز کی شروعات کو ہی بنیاد کا درجہ دیا جاتا ہے، اور گزار کے معنی ادا کرنے والے کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح اردو میں بنیاد گزار کی ترکیب فارسی میں رائج لاحقے سے وابستہ ہے۔ فارسی ہی میں نہیں، دنیا کی اکثر زبانوں میں سابقے اور لاحقے لگانے کا طریقہ عام ہے، جیسے گزار کے ساتھ اطاعت گزار اور باج گزار کے علاوہ عرائضہ گزار کی تراکیب بھی ہیں۔ اسی طرح بنیاد گزار کی ترکیب بھی مشتمل ہے، جس سے کسی چیز کی شروعات یا اس کی بنیاد کو اپنی کوششوں یا جدوجہد سے فروغ دینے کا عمل وابستہ ہے۔ کسی نئی چیز کی شروعات یا کسی پرانی چیز میں نئی چیز کو شامل کرنے کا عمل بھی اس میں شامل ہے۔ دکنی زبان وندھیا چل پہاڑ سے لے کر راس کماری تک کے علاقے میں
ہندو مسلمان جیسی دو قوموں کے آپس میں آپسی میل و ملاپ کی وجہ سے بول چال کی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ اس بول چال کی زبان کو بولی کی حیثیت سے مقبولیت دلانے والے اور تحریری ادب کی شکل میں اس زبان کی ترقی و ترویج میں بنیادی حق ادا کرنے والے افراد کو دکنی کے بنیاد گزار کا درجہ حاصل ہے۔ دکنی کے نمائندہ بنیاد گزار افراد میں شاعر اور نثر نگار ہی نہیں بلکہ بادشاہ اور عوام کے علاوہ محقق اور نقاد اور ماہرین لسانیات بھی شامل ہیں۔ انہیں بنیاد گزار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کوشش اور جدوجہد کی وجہ سے دکنی ادب کو زبانی ہی نہیں بلکہ تحریری زبان کی حیثیت سے دکن کے تمام تر علاقوں میں پھلنے اور پھولنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ بنیاد گزاری کے انداز: تحریری ادب سے قبل دکنی زبان بول چال کی حیثیت سے مقبول ہو رہی تھی۔ جنوبی ہند کے مختلف علاقوں میں یکے بعد دیگرے ہندوستانی باشندوں جیسے دراوڑیوں اور آریاؤں کی زبانوں اور ان کے مذہبی اعتقادات سے بالکل الگ اعتقادات کے حامل افراد نے دکن میں قدم رکھا تو ان کے توسط سے نیز عرب، ترکستان اور ایران کی سرزمین سے ہندوستان میں داخل ہونے والی مسلم قوم نے مقامی باشندوں سے اشتراک پیدا کیا۔ مقامی باشندے دراوڑی اور ہند آریائی زبانوں کے علاوہ کسی دوسری قسم کی زبان سے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ ملک کے باہر سے آنے والوں کی زبانیں عربی، فارسی اور ترکی تھیں۔ ان زبانوں کو ہندوستان کی سرزمین میں لانے والے عربی، ترکی اور ایرانی باشندے تھے، جو 4 مختلف گروہوں کی حیثیت سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اولین گروہ کی حیثیت سے صوفیہ اکرام اور بزرگان دین کے کارنامے اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے دکن کے علاقے میں اپنے دین اور مذہب کی تبلیغ کے لیے دراوڑی اور سنسکرت اور آریائی زبانوں کے الفاظ میں عربی، فارسی اور ترکی کے الفاظ کو ملا کر استعمال کیا اور ایک نئی زبان کی بنیاد رکھی۔ اس طرح دکنی زبان کے اولین بنیاد گزاروں میں صوفیہ اکرام اور بزرگان دین کا شمار ہوتا ہے۔ دکنی زبان کے بنیاد گزار دوسرے اہم گروہ کی حیثیت سے بیرونی باشندوں میں سپاہی اور فوجی شامل ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور مسلمان بادشاہوں کی نگرانی میں مسلمان فوجوں نے راجاؤں کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کیا۔ ان فوجیوں اور سپاہیوں کے توسط سے زبانوں کا اختلاط عمل میں آیا، جس کی وجہ سے دکن کے علاقے میں ایک نئی زبان دکنی پیدا ہوئی، جس کے بنیاد گزار کی حیثیت سے فوجیوں اور سپاہیوں کو دوسرے گروہ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح دکن کے علاقے میں مسلمان تاجروں کی آمد کی وجہ سے عرب، ترکی اور ایرانی اقوام کے ساتھ مقامی باشندوں سے میل جول پیدا ہوا، جس کی وجہ سے دکنی کا بحیثیت بول چال کی زبان کے آغاز ہوا۔ اس لیے دکن کے تیسرے بنیاد گزار گروہ کی حیثیت سے تاجروں کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دکن کے بیشتر علاقوں میں جب بادشاہتیں قائم ہوئیں تو عربی، فارسی اور ترکی ان کی مادری زبانیں تھیں۔ ان حکمرانوں نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کی سرپرستی نہیں کی، بلکہ دکن کی سرزمین میں بیرونی اقوام اور اندرونی اقوام کے میل ملاپ سے پھیلنے والی نئی زبان جو دکنی زبان کہلاتی تھی، اس نئی زبان کی سرپرستی کی۔ چنانچہ بہمنی دور، عادل شاہی دور اور قطب شاہی دور کے بادشاہوں نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے شاعروں کی ہمت افزائی کے بجائے دکنی شعراء کی سرپرستی کرتے ہوئے انہیں ملک الشعراء کے خطاب سے بھی نوازا۔ اس طرح ایک نئی زبان کی سرپرستی کرنے والے چوتھے گروہ کی حیثیت سے
بادشاہوں اور سلاطین کے کارناموں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے دکنی زبان کی بنیاد گزاری کا حق ادا کرتے ہوئے دکن کے علاقے میں اپنے اپنے انداز سے دکنی زبان کے فروغ اور اس کی ترویج کے لیے جستجو کی، جس کے نتیجے میں بول چال کی زبان کے علاوہ شعر و ادب کی حیثیت سے دکنی کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ کنی کے بنیاد گزار نثر نگار دنیا کی ہر زبان میں پہلے شعر گوئی کا فروغ حاصل ہوا، جس کے بعد نثر نگاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ یورپی زبانیں بھی اسی انداز سے ترقی کرتی رہیں۔ بر اعظم ایشیا کے مختلف ممالک میں پھیلنے والی زبانوں کا بھی یہی حال رہا۔ بر اعظم ایشیا کی بڑی آبادی والے ممالک میں چین اور ہندوستان کو شہرت حاصل ہے۔ چین میں پھیلنے والی زبانیں ہی نہیں بلکہ سنسکرت اور ہندوستانی زبانوں میں بھی سب سے پہلے زبانی سطح پر شعر گوئی کا آغاز ہوا۔ دکنی زبان دکن کے علاقے میں تیزی کے ساتھ بول چال کی زبان کے حدود سے نکل کر شعر و ادب کی زبان بنتی جا رہی تھی۔ پہلے زبانی عوامی ادب نے فروغ پایا، جس کا سلسلہ سہ دراز تک جاری رہا، جس کے بعد تحریری ادب کی بنیاد پڑی۔ مولوی عبدالحق نے معراج العاشقین کو دکنی نثر کی پہلی تصنیف بتاتے ہوئے حضرت بندہ نواز کے سودراز سے اسے وابستہ کیا تھا۔ بعد ازاں حفیظ قتیل نے اسے غلط ثابت کیا۔ اس طرح سمینہ شوکت نے شکار نامے کو ان کی دوسری تصنیف بتائی تھی، جو اب بھی تحقیق طلب ہے۔ دکنی کے مصدقہ اور اولین رسالہ نویس کی حیثیت سے حضرت برہان الدین جانب رحمۃ اللہ علیہ اہمیت کے حامل ہیں، جن کی نثری تصنیف کلمۃ الحقائق کو ان کا اولین نثری کارنامہ قرار دیا جاتا ہے، جو حضرت کے وصال 1406 سے قبل تحریر کیا گیا تھا، جس کا انداز سوال اور جواب کی شکل میں ہے۔ محمد اکبر الدین صدیقی نے حضرت برہان الدین جانب کے چھوٹے چھوٹے 14 رسالوں کا ذکر کیا ہے، جن کی نثری تحریروں کی وجہ سے انہیں دکنی نثر کے بنیاد گزاروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ دکنی کے بنیاد گزار شاعر دکن کے مختلف علاقوں یعنی دیوگری اور پھر دیوگری سے روزے کے علاقے میں آباد ہونے والے شاعروں کی ابتدائی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ 1327 عیسوی میں پایہ تخت کی تبدیلی کے بعد دہلی کے باشندوں کو دیوگری منتقل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اس نئے پایہ تخت کا نام محمد بن تغلق نے دولت آباد رکھا تھا۔ دہلی سے ترک وطن کر کے دولت آباد، کاغذی پورہ اور روزے کے علاقے میں بسنے والے بزرگان دین کی 1400 پالکیاں دہلی سے سفر کرتی ہوئی دکن کے علاقے میں پہنچی۔ ہجرت کرنے والے بزرگوں میں حضرت سید یوسف شاہ راجو قتال حسینی نے پایہ تخت کی تبدیلی 1327 سے قبل دکن کے علاقے روزہ میں قیام کیا۔ ان کے ساتھ ان کے کم عمر صاحبزادے حضرت سید محمد بندہ نواز کے سودراز رحمۃ اللہ علیہ بھی ہجرت میں شامل تھے۔ حضرت سید یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1331 میں ہوا۔ ان سے منسوب رسالہ سہاگن نامہ کا مخطوطہ دستیاب ہے۔ اسی طرح پایہ تخت کی تبدیلی کے بعد دولت آباد میں حضرت سید زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے ترک وطن کر کے دکن میں سکونت اختیار کی۔ حضرت کی تاریخ وصال 1369 بتائی جاتی ہے۔ ان کا بھی ایک غیر معروف رسالہ نرلک نامہ دستیاب ہوا ہے۔ سہاگن نامہ اور نرلک نامہ مثنوی کی حیثیت میں ہے۔ شعر گوئی کے ذریعے بنیاد گزاری کا حق ادا کرنے والے عادل شاہی دور کے دیگر صوفیاء کرام حضرت امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت برہان الدین جانور رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ میراجی شمس الشاق رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے مذہبی رسالے یہ ثابت کرتے ہیں کہ عادل شاہی دور کے صوفیاء کرام نے بھی دکنی شاعری کی بنیاد گزاری کا حق ادا کیا۔ ان کے رسالے بشارت الذکر،
مغز مرغوب، خوش نامہ اور خوش نقص کے علاوہ شرح مرغوب القلوب کی خاص اہمیت ہے۔ حضرت برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کرتا تصانیف وصیت الہادی، سکھ سہیلا اور منفعت الایمان، قطب شاہی دور میں محمد قلی قطب شاہ کی غزلیہ شاعری اور ملا وجہی کے مثنوی قطب مشتری سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان شاعروں نے بعد کے دور میں شعر گوئی کی روایت کو استحکام بخشا۔ گجرات میں حضرت شیخ علی جو گامدھنی کے علاوہ حضرت خوب محمد چشتی جیسے شاعروں نے خوب ترنگ اور امواج خوبی لکھی۔ برہانپور میں صوفی بزرگ حضرت برہان الدین باجن رحمۃ اللہ علیہ بھی شاعر تھے، اور احمد نگر میں اشرف بیابانی نے نوسرہار لکھ کر واقعات کربلا کو مثنوی کے روپ میں پیش کیا۔ ایلچپور کے بزرگ شاہ حسین کا دریافت شدہ دیوان اور برار کے علاقے میں دکنی شاعروں کی مثالوں نے شعری روایات کو فروغ دینے میں اہم حصہ لیا۔ اسی طرح کڑپا، کرنول کے نوابان کی سرپرستی کے علاوہ ویلور اور ترچنا پری کے شاعروں نے ان دور دراز کے علاقوں میں دکنی ادب کے چراغ روشن کیے۔ چند پٹن، بنگلور، میسور اور بیجاپور کے علاقے سے آگے بڑھتے ہوئے تلنگانہ، آندھرا اور مہاراشٹرا کے ساتھ ساتھ کرناٹکا، تمل ناڈو، کیرل اور گجرات کے مختلف علاقوں میں دکنی ادب تحریر کی شکل میں خوب پھلا پھولا۔ ایسے بنیاد گزار شاعروں میں حضرت سید یوسف شاہ راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید زین الدین داؤد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امین الدین علی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت برہان الدین جانم رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی جیو گامدھنی رحمۃ اللہ علیہ، خوب محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ حسین، اشرف بیابانی اور بہاء الدین باجن رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں بلکہ کئی دیگر شاعروں کے کارناموں کو دکنی ہی نہیں اردو ادب کی تاریخ بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اگر دکنی مصنفین نے دکنی ابتدائی دور میں ادبی روایتیں قائم نہیں کی ہوتی تو پتہ نہیں اور کب تک باقاعدہ اردو ادب کی تاریخ کو انتظار کرنا پڑتا۔ دکنی کے بنیاد گزار محقق۔ دکنی زبان کا سرمایہ لوک ادب اور تحریری ادب میں بڑی وقت کا حامل ہے۔ دکنی میں لکھا ہوا شعر و ادب تحریر شکل میں موجود تھا، لیکن اس کی شناخت اور اس ادب کے تعارف پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ سب سے پہلے حکیم شمس اللہ قادری تاریخ دکن کے محقق کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ انہوں نے کافی جستجو کے بعد اپنی کتاب اردو قدیم پہلی اشاعت 1925 قلمبند کی۔ اس سے قبل محمد عبد الجبار ملکہ پوری نے دکنی شاعری اور نثر نگاری کا تعارف پیش کیا اور 1911 میں تذکرہ شعرائے دکن لکھا۔ دکنی محقق کی حیثیت سے حکیم شمس اللہ قادری نے دکنیات کی نشاندہی پر توجہ دی۔ دکن کے دوسرے بنیاد گزار محقق کی حیثیت سے نصیر الدین ہاشمی اور ان کی کتاب دکن میں اردو مطبوعہ 1923 غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور نے 1929 میں اردو شہپارے کے نام سے تحقیقی کام انجام دیا۔ اسی دوران ڈاکٹر زور کی کلیات محمد قلی اور عبد القادر سروری کی کتاب کلیات سراج کی اشاعت عمل میں آئی۔ دکنی زبان و ادب کی تحقیق کے سلسلے میں ان کی خدمات کا درجہ بلند ہے، جس کے بعد دکنی کی تحقیق کرنے والے محققین اور ادبی تاریخ مرتب کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ عبد الجبار ملکہ پوری، حکیم سید شمس اللہ قادری، بابائے اردو مولوی عبدالحق، نصیر الدین ہاشمی، ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور اور پروفیسر عبد القادر سروری کو دکنی تحقیق کے بنیاد گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے، جنہوں نے تحقیق کے ذریعے دکنی شہپاروں کی بازیافت اور ان کی تلاش و تحقیق کے ذریعے تدوین متن کے
کارنامے انجام دیے۔ سید سلیمان ندوی نے جب خطبات مدراس کی شروعات کی تو محقق کے حیثیت سے انہوں نے دکنی اور اس کے آغاز ہی نہیں بلکہ مالابار کے ساحل کو اولین اردو کے مرکز کا درجہ دیا اور دکنی زبان و ادب کی طرف متوجہ کیا، جس کی وجہ سے سید سلیمان ندوی کا مقام و مرتبہ بھی اردو کے بنیاد گزار محقق کی حیثیت سے نمایاں ہے۔ بعد کے محققین میں ڈاکٹر مسعود حسین خان، سید احتشام حسین، سید جعفر، جمیل جالبی، تبسم کاشمیری اور دیگر لسانیات کے ماہرین نے بھی کئی اہم تحقیقی پہلوؤں کی طرف مورخین ادب کی توجہ دلائی اور شمالی ہند کی تاریخ ادب کے ساتھ اسے مربوط کیا۔ دکنی کے بنیاد گزار نقاد دکن کے تمام تر علاقے میں بولی، لکھی، سمجھی اور پڑھی جانے والی زبان کی حیثیت سے دکنی کا سفر صدیوں کا سفر ہے۔ اس دکنی زبان کے لب و لہجے اور قواعد سے شمالی ہند کے باشندے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ سب سے پہلے 1700 عیسوی میں ولی دکنی نے شمالی ہند کا رخ کر کے وہاں کے فارسی گو شعراء کو دکنی شاعری کی طرف متوجہ کیا، جس کے بعد دہلی میں فارسی شاعری کے بجائے ولی کی زبان کی شاعری کو فروغ حاصل ہوا۔ ولی کی زبان کی حمایت کرنے والے بھی دہلی میں موجود تھے اور ایسے نقاد بھی دہلی میں موجود تھے جو دکنی کے معائب کی نشاندہی کر رہے تھے۔ دہلی کے غزل گو شعراء شاہ حاتم، شاہ مبارک آبرو، شاکر ناجی، یکرنگ اور مضمون نے فارسی کے بجائے ولی کی زبان کو اپنی شعر گوئی کا وسیلہ بنایا، جبکہ دکنی کے لب و لہجے کے نکتہ چینی پیدا ہو گئے۔ ولی کی مخالفت کا جواب دینے والے بھی دہلی میں موجود تھے۔ کسی کا ذیل مصرع یہاں گوئی سے بھرپور اور معنویت سے مالا مال ہے، ولی پر جو سخن لاوے اسے شیطان کہتے ہیں۔ میر نے جب اردو کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء 1751 میں تحریر کیا تو دکن کے مشہور شاعر ولی اورنگ آبادی کے بارے میں یہ جملہ کہا، جس میں طنز و قول محال کا رنگ غالب ہے: ولی شاعر دکن است، ولی شیطان مشہور است۔ قیام الدین قائم چاندپوری نے تذکرہ مقصد نکات میں دکنی زبان کے عوامی خصوصیت پر طنز کرتے ہوئے یہ مسئلہ موضوع کیا: ایک بات لچر سی بزبان دکنی ہے۔ صحیح معنوں میں میر تقی میر اور قیام الدین چاندپوری نے دکنی زبان کا مضحکہ اڑایا ہے، جبکہ دہلی کے ایک غیر معروف شاعر نے دکنی شاعری پر تنقید کرنے والوں کو اس کی خوبی اور خصوصیت کو بھرپور نمائندگی دی۔ اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ دکنی کے بنیاد گزار شاعر اور ادیبی نہیں بلکہ محقق اور نقاد بھی گزرے ہیں، جنہوں نے دکنی زبان اور اس کی خصوصیت کو بنیاد بنا کر تنقیدی خیالات کا اظہار کیا ہے، جس سے دکنی کا مقام و مرتبہ متعین ہوتا ہے۔ خلاصہ: کوئی بھی نیا کام کسی بھی دور میں شروع کیا جائے، اس کام کو فروغ دینے اور استحکام بخشنے کی کوشش کرنے کو ایک عمل کا درجہ حاصل ہے، اور یہ عمل بنیاد گزاری کہلاتا ہے۔ دنیا کا ہر کام انفرادی ہی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر بھی انجام پاتا ہے، اور جو لوگ کام کی تکمیل کے لیے جدوجہد اور نیک نفسی کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں، وہی بنیاد گزار کہلانے کے مستحق ہیں۔ بنیاد گزار کے معنی بنیاد ڈالنے والا۔ دکنی زبان و ادب کے بنیاد گزاروں کی بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ دکنی زبان میں ادب تخلیق کرنے والے بنیاد گزار افراد میں 4 گروہوں کو اہمیت حاصل ہے۔ دکنی کے پہلے بنیاد گزار افراد میں صوفیاء کرام اور بزرگان دین شامل ہیں، جنہوں نے دکن کے علاقے میں بول چال کی حیثیت سے شہرت رکھنے والی زبان کو تحریری زبان کا درجہ دیا۔ اسی طرح مسلمان سپاہی اور فوجی بھی دکنی کے بنیاد گزار قرار پاتے ہیں، جن کے ساتھ ہی تاجروں نے بھی
دکنی زبان کو ادب کی شکل میں نمایاں کرنے کا فریضہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ شاہی سرپرستی کی وجہ سے بھی دکنی زبان و ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ جب ہندوستان میں عرب، ترکستان اور ایران سے آنے والی قوموں کے میل ملاپ کا اثر بول چال کی زبان پر بھی ہوا، جس کے نتیجے میں دکنی ایک اجتماعی تال میل کی زبان بن گئی۔ نثر میں حضرت برہان الدین جانم کے رسالوں جیسے کلمۃ الحقائق کی خاص اہمیت ہے۔ سید یوسف شاہ راجو قتال اور سید زین الدین داؤد شیرازی نے دہلی سے دولت آباد کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد بالترتیب 2 مثنویاں، سہاگن نامہ 1331 عیسوی اور دنلک نامہ 1369 میں لکھی۔ دکن میں شعری رسالے لکھنے والے دوسرے اہم صوفیاء اکرام میں حضرت امین الدین علی اعلیٰ، میراجی شمس العشاق، شیخ علی جیوگام دھنی اور خوب محمد چشتی کے شعری رسالے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی دور میں برہان پور کے صوفی حضرت برہان الدین جانم اور الچپور کے شاہ محمد حسین کے علاوہ چند پٹن، بنگلور، میسور، بیجاپور، آندھرا، تلنگانہ اور تمل ناڈو کے ساتھ ساتھ کیرلا کے علاقوں میں بسنے والے شاعروں نے دکنی میں شاعری کی۔ احمد نگر کے اشرف بیابانی کی تصنیف نو سرہار بھی ایک اہم نظم ہے۔ نثر نگاری اور شاعری کے علاوہ محققین اور ناقدین نے بھی دکنی ادب کو فروغ دینے کی طرف خصوصی توجہ دی۔